السلام علیکم ایوری ون، ویلکم اور ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت زیادہ اچھے ہوں گے۔ تو اگر آپ مجھے نہیں جانتے تو لیٹ می ٹیل یو کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، اے ہاسٹلائٹ اینڈ اے پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر۔ تو آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈفرینٹ ہونے والی ہے۔ ان دس ویڈیو آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہاؤ کین یو گیٹ ایڈمیشن ان پشاور اور اینی ادر سٹیز اف یو لیو ان گاؤں۔ اور یہ ویڈیو اسپیشلی گرلز کے لیے، کیونکہ لڑکے تو بہت زیادہ باہر جاتے ہیں پر گاؤں سے لڑکیاں بہت کم جاتی ہے۔ تو لیٹ می ٹیل یو کہ میں اس ویڈیو میں کیا کیا کور کروں گی۔ آئی ول ٹاک اباؤٹ مارکس ریکوائرمنٹ، کالج کیسے چوز کرنا ہے، فارمز کب فل کرنے ہیں اور کون سے ڈاکیومنٹس ضروری ہے ایڈمیشن کے لیے۔ اچھا، میں ابھی اٹھی تھی کیمرہ چیک کرنے کے لیے اور مجھے پتہ چلا کہ میں نے یہ برقع غلط پہنا ہوا ہے، تو اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ برقع بھی سیٹ ہو گیا، انٹروڈکشن بھی ہو گیا، تو ناؤ لیٹس گیٹ انٹو دی ویڈیو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ادر سیکنڈ۔ اوکے، جب میں ایڈمیشن لے رہی تھی نا تو میں نے بہت یوٹیوب پر سرچ کیا کہ کیا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیونکہ میرے بھائی تو تھے باہر، پر اب لڑکوں سے لڑکیوں کے کالج کے بارے میں کیسے بندہ پوچھے۔ سب سے پہلے تو یو ہیو ٹو ویٹ فار یور ریزلٹس، کیونکہ اس کے بعد ہی the colleges will release their portals. This is what I know about my college، پر اگر آپ جنا کالج کے علاوہ کوئی اور کالج دیکھ رہے تو please keep checking their websites for the portals. اوکے، سو جیسے ہی آپ کا رزلٹ آ جائے نا دین دی ریئل بگن۔ آپ کو ایسے بالکل نہیں کرنا کہ مجھے جنا کالج میں ایڈمیشن لینا ہے تو بس وہی لینا ہے اور میں بس وہی کا فارم فل کروں گی۔ جس بھی سٹی میں ایڈمیشن لینا ہے آپ وہاں کے تمام کالجز میں فارمز فل کریں، دین ویٹ فار دی میرٹ لسٹ۔ اوکے، سو میرٹ لسٹ میں نا تقریباً سب کا ہی نام آ جاتا ہے۔ اس بات پہ بالکل بھی خوش نہیں ہونا کہ آپ کا نام میرٹ لسٹ میں آ گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ بہت بڑا مذاق ہوا تھا۔ میں 2 بار گئی تھی ایڈمیشن کے لیے۔ سارا گیم نا انٹرویوز کا ہوتا ہے۔ پھر وٹ دے ڈو از کہ روزانہ جو ہے یہ زیادہ مارکس سے شروع کرتے اور پھر دھیرے دھیرے سے مارکس ڈاؤن ہوتے جاتے اور روزانہ یہ 100 یا 200 اسٹوڈنٹس کا انٹرویوز لیتے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ میری ایک دوست ہے، اس کے ابو نے مجھے بتایا کہ انٹرویوز ہونے ہیں اور کل 1070 تک انٹرویوز ہوں گے۔ میرے مارکس تھے 1074۔ ہم صبح سویرے نکلے تھے کیونکہ میری ایک دوست ہے، اس کے مارکس تھے 1089 سم تھنگ اور اس کا پہلے ہو جانا تھا۔ اور وہاں پر نا میرے ساتھ اتنا گندا مذاق ہوا کہ 1080 تک بلکہ 1075 تک ایڈمیشنز ہو گئے اور میرے 1074 تھے، میرا نہیں ہوا۔ پھر بیچ میں سنڈے تھا اینڈ دین منڈے کو I went again for the admission، پر میرا ہو گیا پھر۔ اوکے، سو یہ تھی میری چھوٹی سی سٹوری۔ اب ریکوائرمنٹس کی بات کریں تو فارم میں آپ کو آپ کا ڈومیسائل چاہیے ہوتا ہے، یور فل نیم، فادر نیم، آپ کہاں سے ہو، آپ کے مارکس کتنے تھے، یہ ساری بیسک ڈیٹیلز۔ آپ کو پری میڈیکل میں ایڈمیشن چاہیے یا پری انجینئرنگ میں چاہیے، کمپیوٹر سائنس میں چاہیے۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ کو مائگریشن سرٹیفکیٹ بھی بنوانا پڑے گا، دیٹس ریلی امپورٹنٹ۔ اور پھر فارم فل کرنے کے بعد کوئی 3000 روپیز ہوتے ہیں، وہ آپ کو وہاں پر ان کا بینک اکاؤنٹ وغیرہ دیا ہوتا ہے، آپ کو وہاں پر بھیجنے پڑتے ہیں۔ تو یہ تو تھا فارمز فل کرنے کا لفڑا۔ اس کے بعد باقی چیزوں کی بات کریں تو آپ کو آئی تھنک 1050 تک ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں جنا کالج اور اسلامیہ کالج وغیرہ میں، بٹ دس از فار پری میڈیکل اسٹوڈنٹس۔ اگر آپ پری انجینئرنگ کے ہیں تو پھر بھی 1040-30 تک ہو جائے گا، اور اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے ہیں تو پھر 950 ایسے بھی چلے گئے مارکس۔ میں نے پتہ ہے کہ نمبر وچ کچھ نہیں رکھا ہے، پر یہ بات کالج نو کون دس ہے۔ اوکے، اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو اوپن میرٹ پر کیسے ایڈمیشن مل جائے گا۔ اوپن میرٹ مینس کہ آپ کو ہاف فیس دینی پڑے گی، اور پھر آتا ہے سیلف والے ایڈمیشنز جس میں آپ کو فل فی دینی پڑے گی۔ نا کالج کی 1,20,000 ہے، اسلامیہ کی 1,28,000 ہے آئی گیس، اور پھر اکارڈنگلی ایسے ہی ہے باقی سب کالجز کی۔ ہدف کا 1,60,000 کے قریب کچھ ہے، پر اگر آپ کے مارکس تھوڑے زیادہ ہے یا آپ کے بابا کوئی سرکاری جاب کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اسکالرشپ بھی آفر کرتے ہیں۔ اسپورٹس کے الگ اسکالرشپ ہوتے ہیں، حافظ القرآن کے لیے الگ اسکالرشپس ہوتے ہیں۔ باقی ہدف والوں کا یہ سسٹم ہے کہ آپ قسطوں میں بھی فی پے کر سکتے ہیں، لائک دے ڈیوائڈڈ انٹو 4 پارٹس، اور ہر تیسرے مہینے آپ کو وہ فی دینی پڑے گی۔ تو یہ تو تھا کالج کا قصہ۔ پھر آتا ہے ہاسٹل میں ایڈمیشن۔ آئی تھنک دا بیسٹ پارٹ آف موونگ آؤٹ سائڈ از ہاسٹل، کیونکہ ہاسٹل میں نا آپ کو پڑھنے کا سسٹم مل جاتا ہے، آئی مین دی انوائرمنٹ، کیونکہ آپ کے ارد گرد سب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پڑھنا
پھر ضروری سا لگنے لگ جاتا ہے۔ اوکے تو جنا کالج کے ہاسٹل کی بات کرے تو اس کے 55,000 ہے پر ایئر، یہ میں انٹرنل ہاسٹل کی بات کر رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد 7,000 تک کافی آتا ہے پر منتھ کھانے کا، میس کا۔ اٹ ڈیپینڈز آن ہاؤ مچ ڈیز یو ہیو اسپینٹ ان دی ہاسٹل۔ پھر ہوتے ہیں 7,000 اسٹوڈنٹ سیکیورٹی، 7,000 فوڈ سیکیورٹی، اور یہی پر بس کچھ ایڈ کر کے 2 لاکھ تک آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ بس جی اتنا ہی تھا، آپ کو زیادہ لوڈ نہیں لینا اور آپ کا ایڈمیشن ہو گیا۔ تو ایڈمیشن تک سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایڈمیشن کے بعد کیا ہوتا ہے۔ آپ کو نا کالج سے زیادہ امیدیں نہیں لگانی، مینز دیٹ کچھ ٹیچر کافی اچھے ہوتے ہیں پر وہ سیکشنز کے الگ الگ ہوتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ آپ دوسرے سیکشن میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ آپ کو ہر پیریڈ میں اٹینڈنس دینی پڑتی ہے، اور اگر اٹینڈنس آپ کی 70 سے ڈاؤن ہو تو پھر آپ پر فائن لگے گا۔ تو اس لیے تو میرے کالج سے ہے 0% امید۔ میں نے پورا سال سیلف اسٹڈی کی ہے اور لیکچرز لیے ہیں آن لائن۔ اصل زندگی پھر ہوتی ہے ہاسٹل کی۔ ہاسٹل میں آپ کو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے، کیسے جانا پڑتا ہے، کیسے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ I will tell this in next video. If you want it then comment down below. And yeah, this was it for this video. اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب اور سب کچھ کرے اس ویڈیو پر۔ اور اسی کے ساتھ میری طرف سے خدا حافظ، بائے بائے گائز۔